کہ اسے محمد کے بیٹے کو حق حاصل ہے. اور امامت کے لیے شرط کیا ہے؟ اب سنیے، رسول کی حدیث ہے کہ جب دو امامت کے لیے دو عالم موجود ہوں تو دیکھو کون زیادہ عالم ہے، کیونکہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کو کہیں گے نا آپ کو بھائی جو زیادہ عالم ہو اس کو. علم میں برابر ہوں، تقوی دیکھو، جس کا تقوی زیادہ اس کو آگے بڑھا دو. تقوی زیادہ ہو، بزرگی دیکھو، تقوی میں بھی برابر ہو، بزرگی دیکھو، جس کی بزرگی زیادہ ہو اسے آگے بڑھا دو. اور ان میں بھی برابر ہو تو دیکھو کہ حسن کس کا زیادہ ہے، چہرہ کس کا زیادہ حسین ہے. یعنی یہ پیغمبر کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سب چیزوں میں برابر ہو تو دیکھو جس کا چہرہ زیادہ حسین ہو اسے امامت کے لیے کھڑا کر دو. تو اب آپ جس معیار پر بھی دیکھ لیں تو اب جو امامت یعنی فضیلت بتائی رسول نے کہ امامت کرنے میں فضیلت ہوگی، جو امام ہوگا وہ ماموم سے افضل ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی چیز میں افضل ہونا چاہیے. تو اب آپ جس معیار پر بھی دیکھیں، جناب عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں، جناب عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں ماموم بن کے کہ امام افضل ہے. یعنی خاتم النبیین کے علاوہ، پیغمبر ختمی مرتبت کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان سب سے افضل علی کی امامت اور ان تمام اماموں کی امامت. اور یہ ثابت ہوگا جب اصحاب کہف کسی کی نصرت کے لیے نہیں آئے، اٹھے نہیں، اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی، سو رہے ہیں. اور اب تو بڑی اچھی سیریل بھی اس کے اوپر بنا دی گئی ہے. اتنا تو احسان مان لیجئے کسی کا کہ کم سے کم ان واقعات کو فلم کی صورت میں محفوظ تو کرتے جا رہے ہیں، کچھ تو فائدہ دے رہے ہیں. کیبل کا دکھایا کیجئے، بچوں کو تاریخ یاد ہو جاتی ہے، کیونکہ شوقین ہے نا بچے فلم دیکھنے کے. دکھائیے، کہانی بھی ہے، جنگ بھی ہے، لڑائی بھی ہے، تاریخ بھی، بچوں کو حفظ ہوگا کردار. یقین مانے مجھے ساتوں کے نام نہیں یاد، میرے بچوں کو یاد ہے، کیونکہ 3 بار انہوں نے دیکھی، ان کو اتنا مزہ آیا. مجھے خوشی ہوئی کہ ان کی پوری تاریخ اصحاب کہف کی انہیں یاد ہو گئی. تو کبھی یوں بھی سوچا کیجئے، اب تو آگے سب چیز تلاش تو کریں، ڈھونڈے تو صحیح. لہذا اب یہ اصحاب کہف اٹھیں گے، کسی کی مدد کے لیے اٹھایا اللہ نے نہیں اٹھایا. یہ دقیانوسی ہیں. کیا ہے یہ دقیانوس؟ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کیا دقیانوسی باتیں کر رہا ہے، معلوم ہے نا آپ کو کیوں؟ یہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں تھے. یہ جب یہ لوگوں سے بیزار ہو کے چلے گئے، مشرکین کا معاشرہ، کافروں کا معاشرہ سنتے نہیں تھے. ان کو گرفتار بھی کیا گیا، قتل کی بھی سازش کی گئی، چلے گئے. اپنے کتے کو بھگانا بھی چاہا مگر کتا ان کو چھوڑتا نہیں تھا. کتے نے بتایا وفاداری کسے کہتے ہیں. وہ کتا ان کے ساتھ ساتھ رہا. اور یہ بھی آپ کو وضاحت کر دوں کہ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے خاندان میں سب سے پہلے تاریخ میں یہ نام رکھے گئے تھے کلب حسن، کلب حسین، کلب صادق، کلب عابد. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتا کیوں. یہ تو انتہائی عجیب مقام ہے کہ آپ کے یہاں یہ نام رکھا جاتا ہے، کلب صادق، کلب عابد، کلب حسن، کلب حسین. تو آپ کو بتا دوں یہ فخر ہے ہمارا، اس پہ ہمیں شرمندگی نہیں ہے. کیوں؟ جس ہستی کا سب سے پہلے نام رکھا گیا تھا نا کلب حسین، اس کی پیدائش کا معجزہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے جد کے جتنے بیٹے ہوتے تھے کوئی بچتا نہیں تھا. اور یہ جو باقی بچا تھا یہ 11واں بیٹا تھا، 10 مر چکے تھے اور عاشور کا دن تھا. اور یہ عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، یہ مجھے خون میں ملا ہے عقیدہ. جبھی تو میں اس پر پکا رہتا ہوں، ہمیشہ اس لیے پکا رہتا ہوں کہ یہ میرے گھر سے مجھے خون میں یہ عقیدہ ملا ہے. تو عاشور کے دن ولادت ہوئی تھی اس بچے کی، زری اٹھانی تھی میرے جد کو، اور وہ اس بچے کو زری کے پاس ڈال کے چلے گئے تھے کہ اگر یہ بچ گیا تو مولا اس کا نام کلب حسین رکھوں گا. مذاق نہیں ہے، شوخی نہیں ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں. اور وہی بچہ باقی بچا. یعنی حسین نے یہ چاہا تھا کہ یہ نام رکھا جائے. اور دوسری دعا میرے جد نے کیا کی تھی؟ قبے میں مولا حسین کے قبے کے نیچے دعا کی تھی کہ پروردگار ایک چیز مانگ رہا ہوں. دنیا نہیں مانگی تھی، دولت نہیں مانگی تھی. میرے جد نے ایک دعا کی تھی، پروردگار قیامت تک میری نسل سے دین کا علم نہ اٹھے. تو ایسے بات نہیں کرتا آپ کے سامنے. یہ کچھ لوگوں نے آج بھی پوچھا تھا کہ کلبے آپ کیا نہیں ہوتا، تو بتا دوں اس لیے یہ ہمارا فخر ہے. کیوں؟ قرآن میں بھی یہ موجود ہے کہ اگر اتنا وفادار ہو جائے کتا
تو اللہ اسے اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں بھی لے جائے گا۔ کاش کہ ہم اتنے وفادار رہیں کہ جو میرے جد نے دعا کی ہے تو یہ ہے، بعد میں جو دوسرے خاندانوں نے رکھا وہ ہماری تاثیر میں رکھا۔ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اچھی چیزوں پہ فخر کرنا چاہیے، اگر ان کی حفاظت کرنا جانتا ہے، خدا نہ کرے تفاخر اس انداز میں نہیں کر رہا کہ کسی اس خاندان کا، لیکن سوال کیا تھا تو بتا رہا ہوں کہ پتہ چل جائے آپ کو کہ کیوں، اس لیے کہ بچہ ہی وہ بیٹا تھا جس کا نام کلب حسین رکھا گیا۔ اس لیے آج تک وہی نسل میں کلب صادق ہو یا کلب جواد، کلب عابد ہو یا کلب حسن، یہ اسی سب وہی صدقہ چل رہا ہے جو آج تک جاری ہے، کہ اگر وہ نہ بچتا تو یہ نسل نہ ہوتی اور ہم بھی آپ کے سامنے نہ ہوتے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو وہ کتا پیروں میں لپٹ جاتا تھا کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، سمجھ گئے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، چلے گئے۔ 350 سال بعد نیند سے بیدار ہوئے، بھوک لگ رہی، ان کو نہیں پتا کہ 3.5 صدیاں گزر گئیں، یہ تو سمجھ رہے ابھی سوئے تھے، پوچھ رہے ایک دوسرے سے سورہ کہف میں پڑے گا کتنی دیر، کہا ایک دن یا شاید اس سے کم، چند گھنٹے، کتنا سوئے کچھ نہیں ہوتا، بھوک لگ رہی ہے۔ کسی کے پاس کچھ پیسے ہیں، ایک نے کہا ہاں میری جیب میں ہے سکے، وہ لے کے جاؤ تم کچھ کھانے پینے کا سامان لے آؤ، دیکھو چھپ کے جانا کوئی پہچان نہ لے، دیکھا آپ نے، یعنی اپنی سیکیورٹی کا بھی انتظام رکھو، ایسا نہ ہو کہ دشمن پہچان لے تم لوگ، لہذا چھپ کے جاؤ، کوئی پہچان ہی نہیں، اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ اب جو یہ پہاڑ سے اترا تو دنیا ہی عجیب ہے، ارے بھائی یہ کیا ہوا، گھر دوسرے، لوگ دوسرے، شہر دوسرے، کیا ہوا، یہاں ہوا کیا، پڑے، اور لباس ان کے کچھ اس کا کچھ 350 سال میں، یہاں تو ماشاءاللہ ہر مہینے فیشن بدل جاتا، تو 350 سال میں لباس کا کیا حال ہوا ہوگا، اور لوگ بھی حیرت سے دیکھ رہے ہیں کون عجیب الخلقت آدمی آ گیا، کیسا آدمی آ گیا، کیا آ گیا یہ۔ اس نے جیب سے ڈرتے ڈرتے نان وائی کی دکان پہ پہنچا، سکے نکالے اور دیے کہ بھائی روٹی دے دو۔ اس نے سکے دیکھے، پریشان، پکڑ لیا، یہ کون سے سکے، کون سی کرنسی ہے۔ معلوم ہوا تحقیق کرنے پہ، ان کو تو گرفتار کر لیا بادشاہ، تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ دقیانوسی سکے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی علت، کیونکہ دقیانوس کے زمانے کے سکے تھے، تو کہا یہ دقیانوسی کرنسی لے کر آئے ہیں۔ تو جب سے محاورے میں پڑ گیا، ہر پرانی بات کو، پرانی چیز کو کیا دقیانوسی باتیں کر رہا، تو دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا جس بادشاہ کے دور میں اصحاب کہف غار میں جا کے چھپے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب سمجھ تو یہ نصرت کے لیے اٹھائے جائیں گے۔